اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جاویں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جاویں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلاویں اور ہم ایمان لائیں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج بھی دیے جاویں تب بھی وہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، اور صرف یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کیے جاویں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ فرماوے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، حق تعالیٰ شانہ فرماوے گا تو اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ آپ کے سامنے سورہ انعام کی 4 آیات 27، 28، 29، 30 پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حسرت ناک افسوس حالت کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ انعام کے 3 مضامین خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا ہے رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور خاتم النبیین ماننا، اور تیسرا مضمون آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کے یہ 3 مرکزی عناوین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے بیان کیا ہے۔ ان 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ جب قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جب جہنم کے سامنے کھڑا کریں گے اور جہنم کے وہ احوال کو اور جہنم کے خطرناک جگہ کو جب دیکھیں گے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے، تو وہ لوگ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اور یہ کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تاکہ ہم پھر نیک اعمال کریں، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کے رب کو نہ جھٹلائیں۔ یہ وہ لوگ کہیں گے وہاں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ بالکل جھوٹ ہے، تمہاری بات جو یہ ہے بالکل جھوٹ ہے، یہ تم نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا تو اس کا اب اگر تم ایمان لاؤ بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل میں ایمان کہتے ایمان بالغیب کو، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے تم کو اچھا موقع دیا، اس کے ذریعے سے نبی کو بھیجا، کتاب بھیجی اور بہت سارے معجزات ہم نے دکھلائے اور قرآنی آیات کے ذریعے تم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب جب تمہارے سامنے جہنم کے عذاب سامنے آئے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیے جائے تو ہم مانیں گے، ایمان قبول کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، تم ایسا کہہ رہے ہو۔ تو اب یہ دیکھ کر کے اگر تم دنیا کے اندر بھیج بھی دیے جاؤ، خدا نے خواستہ، پہلی بات تو یہ ایسا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا ضابطہ نہیں کہ دوبارہ جا کر کے وہاں سے کسی کو بھیجا جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تب بھی وہ کم وقت پھر اسی عمل کو انجام دیں گے جو پہلے وہ انجام دے چکے ہیں، پھر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے، جد اور ہر درمی میں اپنی حالت پر وہ قائم رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اگر تم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو تم ایمان قبول کرو گے، ہمارے صالحہ انجام دو گے، قرآن کو مانو گے، نبی کو مانو گے،
ایسا نہیں ہوگا، بالکل تمہاری یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور پھر جب یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دیکھو تم کو جو بتایا گیا تھا اور تم سے جب کہا گیا تھا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، تمہارے جو بھی اعمال ہیں برے ہوں اچھے ہوں، جیسے بھی اعمال ہوں گے تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تم سے کہا گیا تھا نا دنیا کے اندر اچھے اعمال ہوں گے جنت میں جاؤ گے، برے اعمال ہوں گے جہنم میں تم کو بھیجا جائے گا۔ تو تم سے جو نبی کے ذریعے کہلوایا گیا تھا، نبی کے ذریعے جو بتلایا گیا تھا، وہ بات تو بالکل حقیقت بن کر کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ لوگ اقرار کریں گے، کہاں ہے میرے رب، آپ نے اور آپ کے رب کی آپ کے نبی نے، نبی کے ذریعے جو ہم کو معلوم ہوا تھا اور جو بتایا گیا تھا وہ بالکل سچ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کر کے کہیں گے کم وقت، تو دنیا کے اندر ہم نے تم کو موقع دیا تھا، مہلت دی تھی، اور تم کو تمہارے سامنے کتاب کو پیش کیا گیا تھا، نبی کو بھیجا گیا تھا، تم نے جب ان کی بات نہیں مانی اور قرآن کو نہیں مانا، نبیوں کے اوپر تم نے ایمان، نبی کے اوپر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ ایک تم نے نہیں مانا، اب تم عذاب کو چکھو۔ جب تم کو موقع دیا گیا اور تم سے کہا گیا یہ کام کرو، تم نے نہیں کیا، اس نبی کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، تو وہ لوگ جب اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کم وقت، اب عذاب کو چکھو، بس عذاب کو اب چکھو، تمہارے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور تم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ یہاں آ گیا اس کو دوبارہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے افسوسناک حالات کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم یہ کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بالکل تمہاری بات جھوٹ ہے، تم کو بھیجا بھی گیا، تم لوگ بات کو نہیں مانو گے، اپنی فطرت پر تم قائم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔